نیند چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تو وہ صبح کی نماز بھی ترک کرتا ہے، رات کی نماز میں بھی غفلت اور سستی کرے گا۔ اب امتحان یہ ہے کہ جہاں پہ شیطان آپ کو صبح تھپکی دے کر سلانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کو شکست دینے میں ہم کتنا اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرتے ہیں اور کتنی سبقت اختیار کرتے ہیں، ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر پھر بھی یعنی یہ باتیں سن کر بھی مسجد کے اندر فجر کی صف میں وہی 20 اور 25 نمازی وہی رہیں، وہ بزرگ لوگ جو بیچارے جن کی نیند جو ہے رات کو مکمل نہیں آتی، ہم نہیں یہ کہتے کہ وہ اس وجہ سے آتے ہیں، ان کے اندر تڑپ ہوتی، انسان سوچتا ہے کہ چلو اتنی عمر گزر گئی ہے، اب نمازوں کی نیکیوں کی پابندی مستقل مزاجی کریں، لیکن یہ اولادیں ہمارے گھروں میں ہی ہوتی ہیں، ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ہی ہوتے ہیں، وہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نمازوں میں کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہم نے شیطان کو سر پہ چڑھایا، شیطان کو اپنے اوپر غالب کیا ہے، اس کو اپنے اوپر ڈومیننٹ کیا ہے۔ تو یہ سورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قل اعوذ برب الناس، آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ میں تجھ پروردگار کے پناہ میں آغوش میں آتا ہوں، اللہ تو رب بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو الہ بھی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق بھی آپ نے پیچھے سنا کہ وہ خالق و مالک کائنات کا بھی رب ہے، وہ صبح کو بھی پھاڑتا ہے اس کا بھی رب ہے، اور وہ دانے کو بھی پھاڑتا ہے وہ اس کا بھی رب ہے۔